بہت شکریہ آپ سب کا، اور ख़اص طور پہ ہماری قومی اسمبلی کی رکن شازیہ صاحبہ کا۔ میری تو پہلے ملاقات نہیں ہے آپ سے، لیکن مجھے یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ آپ کی ساری گفتگو جو ہے بہت انسپائرنگ ہے، اور اس سے بہت مختلف ہے جو عام طور پہ سیاسی لوگ کرتے ہیں۔ خود آپ کی یہ والی خوبی کہ آپ نے چند منٹ تاخیر سے آئیں، آپ چند منٹ اس معنی میں کہ 2:30 بجے کا وقت تھا، اور میرا خیال ہے آپ کو 2:45 بجنے میں 10 منٹ پہ پہنچ گئیں۔ لیکن جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ اس پہ کبھی معذرت نہیں کرتے، کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، خاص طور پہ جب ہم چیف گیسٹ ہوں۔ تو مجھے اس سے بہت خوشی ہوئی، اور یہ ہمارے سارے یہاں موجود لوگوں کے لیے ایک لیسن ہے کہ جب بھی کوئی ایسی صورت ہو تو آپ کو معذرت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور جو ریزن انہوں نے بتائی وہ بھی بہرحال آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ میرے سامنے انہوں نے بتایا کہ آج تو ایک دن ایسا تھا کہ پارلیمنٹ کے ایک ممبر کا انتقال ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کا پورا ایجنڈا بھی آج کا چینج ہوا، اور اس کے نتیجے میں جو سوشل لیول پہ ایک انگیجمنٹ ہوتی ہے وہ ظاہر ہے ان کی ہو گئی، جو اچانک تھی۔ تو اس کا تو پہلے سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ پلان کر سکے۔ باجوہ صاحب نے مختصراً بتایا کہ انہوں نے جولائی میں، یعنی سمجھیے 1 مہینے سے بھی کم وقت میں یہ کیمپین کی، اور کوئی 250 کے قریب آپ کو مضامین مل گئے۔ ظاہر ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ اگر مثبت طور پہ آپ کچھ کرنا شروع کریں تو معاشرے میں بڑی تعداد ہے کہ جو اس میں حصہ لینا چاہتی ہے۔ خراب بات یہی ہے کہ مثبت طور پہ چیزوں کو پیش کرنے والے لوگ کسی بھی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اس لیے نیگیٹو جو ہے وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو میرے نزدیک تو 250 کی تعداد میں مضامین ایک بڑی تعداد ہے، لیکن ساتھ ہی میرا خیال ہے کہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ 250 مضامین جو ہیں یہ ظاہر انعام تو 3 کو ہی ملنا ہے، جیسے شروع میں شہزاد صاحب نے بھی ذکر کیا، چوتھا نہیں ہے، 3 ہی ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ 3 تو اس بات کی علامت ہیں کہ یہ 250 میں سے ججز نے سب سے اچھے قرار دیے، اور ظاہر اچھے ہیں اسی لیے قرار دیے گئے۔ لیکن یہ اپنی جگہ دیکھنا ہوگا، اور انشاءاللہ ظاہر انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کی جانب سے جب یہ پینل میں بھی ہمارے دوست شریک رہے ہیں تو ہم نے اس پہلو سے دیکھا ہے کہ دیکھیے مضمون میں ایک تو ہوتا ہے مرکزی خیال، اس مرکزی خیال کے ساتھ ساتھ آپ اس کے گرد بہت سارے دلائل اور معلومات کو جمع کرتے ہیں اور پھر کوئی نتیجہ نکالتے ہیں۔ دوسری جانب اس کی زبان ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، لمبی فہرست بنائی جا سکتی ہے۔ لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ کے مضمون کو پڑھ کے اس میں سے پیغام کیا ملتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ وہ میدان ہے جب ہم ان مضامین کو دیکھتے ہیں، اور میں نے خود بھی چند ایک مضامین دیکھے جس سے مجھے یہ لگا کہ جہاں یہ کام ایک بہت ہی اہم کام ہے آپ نے سر انجام دیا ہے، وہاں آئندہ 2 کاموں کے لیے آپ اور غور کریں، اور ہم انشاءاللہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے اس کے ساتھ جو بھی تعاون کر سکتے ہیں کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ مضمون لکھنے سے پہلے ہم اپنے نوجوانوں کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو سکیں کہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بنیادی حقائق ہیں کیا۔ چونکہ اگر آپ نے بکھرے انداز میں کشمیر کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں تو جیسا یہاں آج کی اس مجلس میں بھی ذکر ہوا کہ لوگ تو بس کوئی شارٹ کٹ چاہتے ہیں، جلدی سے گوگل پہ جاتے ہیں، اور اب تو گوگل پہ بھی جانے کی کیا ضرورت ہے، چیٹ جی پی ٹی پہ جاتے ہیں اور وہاں سے مضمون ہی لکھوا لیتے ہیں۔ میرا خیال ہے یعنی اس کے اندر بہت ساری چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گوگل ایک ذریعہ ہے، چیٹ جی پی ٹی بھی ایک ذریعہ ہے، لیکن اگر کوئی انسان خالی و ذہن ہو کے وہاں سے مدد لینا چاہے گا تو پھر جو مدد وہاں سے ملے گی وہ کارآمد نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی۔ اور ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ کشمیر کے معاملے میں سکسیسیولی ہمارے جو بھی ذمہ داران ہیں انہوں نے اس میدان کو کھلا چھوڑا ہے کہ دنیا میں جو نیریٹو ہے اس نیریٹو میں ہم پیچھے رہ جائیں اور ہمارا جو ایڈورسری ہے وہ بہت آگے بڑھ جائے۔ چنانچہ جب ہم آنکھ بند کر کے جاتے ہیں اور وہاں سے کچھ معلومات لینا چاہتے ہیں تو بالعموم وہ معلومات اس کے نقطہ نظر کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی۔ تو یہاں سے میرا خیال ہے ایک ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ
یعنی یوتھ فورم فار کشمیر اس کا انتظام کرے، آپ لوگوں کو سلیکٹ کر لیں، ہم ہیں اور دوسرے دوستوں کو بھی انوائٹ کر لیں گے کہ کشمیر کے حوالے سے جو بنیادی حقائق اور معلومات ہوں وہ ہم لوگوں کو دیں. اور یہ بنیادی اور حقائق اور معلومات جو ہیں یہ کوئی ممکن ہے آپ 2 3 4 5 6 دن، ایک ہفتے کا پروگرام، ایک طرح کا تعلیمی پروگرام آپ بنائیں. چونکہ لگتا یہی ہے کہ بہت کوششوں سے دنیا بھر میں یہ غلط فہمی پھیلا دی گئی ہے. مثلا کیا غلط فہمی؟ ایک کی جانب اشارہ کیا تھا سلیم بسمل صاحب نے کہ جیسے کشمیر جو ہے وہ کوئی ایک خطہ زمین ہے جس پہ قبضے کا مسئلہ ہے، اور دو فریق ہیں، پاکستان بھی اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور ہندوستان بھی اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو اب اچھی یعنی سمجھیے کہ پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، ایون ڈپلومیٹک سرکلز میں لوگ، کسی زمانے میں یہ ہر دنیا کے ہر ملک میں جو ڈپلومیٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں کشمیر جیسے مسئلے پہ ان کو بنیادی فیکٹس معلوم ہوتے تھے. اب چونکہ نسلیں تبدیل ہو گئی ہیں تو یہ ایک پورا کام ہے کہ یہ اس غلط فہمی کو اگر کہیں ہے تو دور کیا جائے کہ نمبر 1 یہ کوئی خطہ زمین کا مسئلہ نہیں ہے، نمبر 2 یہ کہ یہ کوئی بائیلیٹرل ایشو نہیں ہے، یہ دو ملکوں کا ایشو نہیں ہے، یہ تو آبادی ہے ایک بہت بڑی، اس کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کا مسئلہ ہے. اور دو ملک نہیں، اقوام متحدہ کی صورت میں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی اس کا پارٹ ہے اور یہی اس کی بنیاد ہے. اور جب تک کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اپنا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن استعمال نہیں کر لیتے، ان کے اوپر جو قبضہ ہے وہ ناجائز قبضہ ہے. وہ ناجائز قبضہ ہے تو اس ناجائز قبضے کے خلاف مزاحمت ہونی چاہیے. اور دنیا میں ہر انصاف پسند آدمی کا یہ حق ہے کہ وہ اس جدوجہد کی تائید اور حمایت کرے، وہ جس طرح بھی کر سکتا ہے. اور اس میں بین الاقوامی قانون اور خود اقوام متحدہ کا چارٹر جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس غیر قانونی اور ناجائز قبضے کو ختم کرنے کے لیے آپ جو طریقہ بھی استعمال کرنا چاہیں کریں، جس میں مسلح مزاحمت بھی شامل ہے. اب اگر یہ پورا دلائل کے ساتھ، معلومات کے ساتھ ہمارے علم میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اپنے موقف کو آگے بڑھانے کے لیے جو دنیا میں موقف دے رہا ہے یا نیریٹو بھیج رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ اصل میں تو ہم نے دے دیا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ تو ایک حکومت انتخابات کرواتے ہیں، حالانکہ اس کی جو بھی حقیقت ہے وہ سارے لوگوں کو معلوم ہے اگر ان معلومات کو واقعی لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے ہم قابل ہوں. دوسری چیز یہ کہ جیسا کہ آپ نے ڈاکومنٹری میں بھی دیکھا، وہ بات ہم نے کہی ہے اس میں کہ انڈیا نے اپنے آئین میں ایک ترمیم کر دی. اچھا ظاہر ہے انڈیا کے آئین میں تو انڈیا کی پارلیمنٹ کوئی ترمیم کر سکتی ہے، لیکن کیا وہ ترمیم بین الاقوامی طور پر طے شدہ چیزوں کے خلاف ہو سکتی ہے؟ ظاہر نہیں ہو سکتی. اور یہ تو انڈیا کے آئین میں جب ترمیم ہوئی تو اگلے 2-4 روز کے دوران ہی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہہ دیا. خود اقوام متحدہ کی قراردادیں یہ موجود ہیں کہ وہاں پہ الیکشن کروانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حتیٰ کہ یہ بات بھی اس میں موجود ہے ان قراردادوں میں کہ کوئی بھی فریق اپنے طور پہ اگر گراؤنڈ ریئلٹیز کو چینج کرے گا تو وہ چینج جو ہے وہ پلیبسٹ پہ اثر انداز نہیں ہوگی. اچھا لیکن ہم نے بھی جیسے اپنے پورے نیریٹو میں جو اس وقت 5 سال کے دوران ہے، ہمیں معلوم ہے کہ اور معلوم ہونا چاہیے کہ انڈیا کا ایک نقشہ یہ ہے کہ یہاں آبادی کا تناسب تبدیل کر دو. لیکن اگر اقوام متحدہ کی قراردادیں پہلے سے یہ کہہ رہی ہیں کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو چینج کرنا جو ہے وہ اس کی حقیقت کو چینج نہیں کرے گا، تو اب تو معاملہ یہی ہے کہ اس والے نیریٹو کے میدان میں ہم اپنی بات کو کتنے اچھی طرح پیش کرنے کے قابل ہیں. ویسے بھی جس کو کامن سینس کہتے ہیں، عقل عام جس کو کہتے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ پلیبسائٹ میں تو وہی لوگ حصہ لیں گے جو کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جو 5 اگست 2019 سے پہلے کا ڈومیسائل رکھتے ہیں، جن کو 5 اگست 2019 کے بعد ملا ہے، وہ تو جھوٹا ڈومیسائل کہلائے گا قانون کی نگاہ میں. تو اگر ہم اپنی تیاری کریں گے تو ہم مؤثر انداز میں پیش کر دیں گے. انڈیا نے جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ ہم حقائق کو جانیں. تو میری ایک تجویز تو یہ ہے کہ اس پہ ہم غور کریں کہ ہمارے یہاں فرزانہ آپ بھی سوچئے گا، ہم اپنے گروپ کی بنیاد پہ بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کوئی ریگولر ایک پروگرام بنا لیں کہ ہر 3 مہینے میں 1 ہفتے کا ایک پروگرام ہوگا. اور اب تو ظاہر ہے آن لائن بھی پروگرام ہو سکتا ہے. ان اے وے آپ اس کا ایک سرٹیفکیٹ بھی دیں کہ جن لوگوں نے وہ کورس اٹینڈ کیا ہو.
دوسری بات یہ کہ یعنی ایسے کمپٹیشن ایک چیز ہے جیسے آپ نے کیا، اسی طرح سے آپ نے بتایا کہ پچھلے سال آپ نے کشمیر کے اوپر ایک طرح سے کلچر کے حوالے سے کیا، ایسی ملٹیپل سرگرمیاں ہو سکتی ہیں. تو انشاءاللہ اس کا پروگرام بنائیے. کوئز بھی ہو سکتا ہے کہ فرض کیجئے ایک جانب ہم نے یہ تعلیم والا پروگرام کیا تو اس کے بعد آپ نے کوئز بھی کیا کہ ہاں حقائق کو آپ کتنا جاننے کے قابل ہو. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ کشمیر کا معاملہ ہو یا دوسرا کوئی معاملہ ہو، دنیا میں اب کوئی جزیرہ نہیں ہے، اور اگر ہم پوری تصویر کو دیکھے بغیر کشمیر کو دیکھنا چاہیں گے تو ہم دیکھ نہیں سکیں گے. تو بھی آپ کے سامنے ذکر ہوا، اظہر صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں غزہ کے حوالے سے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوا. تو اگر آپ غزہ کے حوالے سے دیکھیں تو دنیا میں اس وقت مطلب یہ، ویسے تو کشمیر کے حوالے سے بھی ہماری قربانیاں لازوال ہیں، لیکن اگر 10 مہینے کی آپ کوئی نقشہ بنائیں، 10 مہینے کی کوئی تصویر بنائیں، تو دنیا میں سب سے مایوس تو اس وقت غزہ کے لوگوں کو ہونا چاہیے. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے کہیں کسی بچے کی آواز سنی ہے، کوئی ویڈیو دیکھی ہے؟ عورتوں کو، بڑوں کو تو چھوڑ دیجئے، کسی عورت کے بارے میں سنا ہے غزے کی کہ وہ مایوسی کا اظہار کر رہی ہو، وہ اپنی لیڈرشپ کے بارے میں شکایت کا اظہار کر رہی ہو کہ انہوں نے 7 اکتوبر کو فلاں چیز کیوں کی؟ کوئی ایک واقعہ تو بتا دیں. 50,000، 40 سے 50,000 کی تو وہ فیگرز ہیں جو ساری دنیا کہہ رہی ہے، مان رہی ہے، لیکن حقیقت میں اب یہ اسٹیبلشڈ ہے کہ تعداد تو اس سے بھی زیادہ ہے، 2 گنا اور 2.5 گنا تک تعداد ہے. تو اگر اتنے لوگوں کے مارے جانے کے باوجود وہاں مایوسی نہیں ہے تو یہ کیسے ہم لوگ ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جذبے والے بھی ہیں؟ نہیں، مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. اور پھر خود کشمیر پہ آ جائیے. کیا 5 اگست 2019 کے بعد کیا انڈیا کے لیے یہ ممکن ہو سکا کہ وہ اپنے فوجی وہاں سے واپس بلا لے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں نا ہم نے تو ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، ہم تو یہ اور یہ دیں گے، ہم نے یہ کر لیا ہے. تو 5 اگست کے بعد تو وہ ایک فوجی بھی واپس نہیں بلا سکے، جتنے تھے اتنے ہیں، اور اضافہ ہوا ہے. ابھی چند دن پہلے آپ اگر خبر پڑھیں تو امرناتھ یاترا کے لیے انہوں نے 1500 خصوصی طور پہ لوگوں کو بھیجا ہے. تو یہ تو اضافہ ہوا ہے. تو آخر کیا تبدیلی انڈیا لانے میں کامیاب ہو گیا؟ جیسے سلیم بسمل صاحب نے کہا تھا، ہاں اس میں کامیاب ہو گیا کہ قبضے کو وہ ایک نئی دلیل کے ساتھ اب دنیا میں پیش کر رہا ہے. تو دنیا میں کسی نے تسلیم کر لی وہ دلیل؟ نہیں، بولیں نہ بولیں، اقوام متحدہ نے بھی تسلیم نہیں کی، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے جو اس کے ساتھ تھے پہلے سے، اگر اسرائیل اس کے ساتھ تھا وہ آج بھی اس کے ساتھ ہے، جو ان کے دوست ہیں وہ ان کے دوست ہیں. خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور یہ خاموشی جو ہے یہی دراصل ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم آگے بڑھیں. اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ آپ کہہ رہی تھیں ڈپلومیسی اہم ترین میدان ہے، لیکن یہ ڈپلومیسی جو ہے یہ بیک وقت دوسرے بہت سارے محاذوں پر جب کام ہوگا اس کے ساتھ مل کے دراصل پروڈکٹیو ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈپلومیسی بہت ایکٹیو ہو جائے، باقی میدانوں میں ہم پیچھے ہیں. اور یہاں بہت درست طور پہ آپ سب کو توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ والا اختیار آپ سب کے پاس ہے سوشل میڈیا کی صورت میں، اس پہ اپنی توجہ لوگوں کو تقسیم کرنے پہ نہیں، اس میں اپنی توجہ لوگوں کو اس کاز پہ لگانے پہ کریں. تو یہ بہت اہم ہے. یہ بات بھی دیکھیے سمجھنے کی ہے، اور فرزانہ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی طرح یہ بات کہی کہ پاکستان کا کام یا پاکستانی کا کام جتنا کر سکے کم ہے، لیکن یہ رولز ہوتے ہیں مختلف، اور ان رولز کو سامنے رکھ کے ہمیں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. پاکستان میں یہ انفارچونیٹ ہے اس وقت کہ ہمارے یہاں لوگ بہت پولرائزیشن کی وجہ سے اپنی ساری انرجی ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. ظاہر ہے جب آپ ایک دوسرے کے خلاف انرجی استعمال کر رہے ہیں تو ایک تو انسان کی وہ جو ہے نا، شہزاد صاحب کو اشعار یاد ہوتے ہیں، خون گرم رکھنے کا ایک بہانہ، پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو اب اگر ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے لہو گرم رکھنے کا بہانہ ملا ہوا ہے تو ہم کسی نیشنل کاز پہ کیا کریں گے بھائی؟ اس میں سے نکل جائیں. یہ جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں ہم، اس میں سے نکل جائیں. اس کے بجائے اپنی انرجی اس پہ لگائیں کہ جو نیشنل کاز ہے، جو انسانی کاز ہے، جو ایک قومی سطح پہ ہماری ضروریات ہیں، ہم اس میں لگائیں. اب اس میں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، میں خاص طور پہ پاکستان کی جانب اشارہ کر رہا ہوں. آپ نے شاید سنا ہو، آپ نے پڑھا ہو، نہ موقع ملا ہو تو اب پڑھیے گا کہ انڈیا میں آزادی کی کتنی تحریکیں ہیں. اب سے نہیں، شروع سے ہیں. میرا خیال ہے 13 کے قریب نام لیے جاتے ہیں.
لیکن کشمیر اس میں سے مختلف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کشمیر جو ہے ایک تو اس کا ایک انٹرنیشنل لیول پہ اسٹیٹس ہے. مثلا سکھ اگر دنیا بھر میں یہ مہم کر رہے ہیں کہ ہم انڈیا سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو ان کی کوئی اوریجنل کانسٹیٹیوشنل یا انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ پوزیشن نہیں ہے. کشمیر کا معاملہ مختلف ہے, وہ تو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ پوزیشن ہے یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کی وجہ سے. تو اگر یہ ہے تو اسی نے اس کو زندہ رکھا ہوا ہے. اسی طرح سے یہ ہے کہ کشمیر کے ساتھ پاکستان کھڑا ہوا ہے, جیسے آپ نے کہا وکالت کر رہا ہے. کچھ اور ہو نہ ہو, جب ستمبر میں اقوام متحدہ کا اجلاس ہوتا ہے تو پاکستانی قوم کا اتفاق رائے, دیکھیے ایک جانب پولرائزیشن ہے اور دوسری جانب یہ اتفاق رائے ہے کہ یہاں کسی کی بھی حکومت ہو, جب اقوام متحدہ میں ہمارا نمائندہ جا کے تقریر کرتا ہے تو وہ ایک ہی تقریر ہوتی ہے, ایک ہی پوزیشن ہوتی ہے. یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے لوگ خود اپنے جن چیزوں پہ ہمارا اتفاق رائے ہے ہم اسے بھی خواہ جو ہے ایک اختلاف رائے کا عنوان بنانے لگے. تو پاکستانی قوم کھڑی ہے اور اس کی آواز جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ ہے, اسی کے نتیجے میں وہ زندہ ہے مسئلہ. اچھا, اسی طرح سے کشمیری جو ہیں, اگر آپ سوچئے کہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا, کس نے آپ میں سے بتایا تھا کہ اتنے لوگ 2019 کے بعد, آپ بتا رہے تھے 2019 کے بعد اتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں, اتنے لوگ مارے گئے ہیں, اتنے لوگوں کو ریپ کیا گیا ہے, اور مطلب یہ ہے کہ عدالتیں ہوں ان کی یا جو بھی بیوروکریسی پوری چینج کر رہے ہیں, کلچر میں چینج لا رہے ہیں, جگہوں کے نام تبدیل کر رہے ہیں, یہ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن کشمیری تو کھڑے ہوئے ہیں نا اس کے باوجود. آپ بتائیے اس عرصے میں اب جب الیکشن ہوا ہے, ابھی تازہ ترین ان کا قومی اسمبلی کا لوک سبھا کا الیکشن ہوا ہے, تو بی جے پی کو تو وہاں سے کچھ بھی نہیں مل سکا. جن لوگوں پہ بی جے پی کا لیبل تھا پس پردہ, ان کو تو سخت شکست ہوئی ہے. نہ صرف ان کو شکست ہوئی ہے بلکہ آپ کو معلوم ہوگا وہ کون سا ہے وہ رشید والا, انجینئر رشید والا علاقہ کون سا ہے؟ لنگیٹ, بارہمولہ, چلیے بڑا والا نام لے لیا انہوں نے. اچھا, تو وہ جو جیتے ہیں تو ان کے مقابلے میں تو وہ عمر عبداللہ بھی ہار گیا. عمر عبداللہ جو یعنی فاروق عبداللہ کا بیٹا اور اس سے پہلے شیخ عبداللہ کا پوتا ہے, وہ لوگ جنہوں نے زندگی بھر انڈیا کا ساتھ دیا, انڈین کانسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے انہوں نے ان کے ساتھ رہے, اب الیکشن میں وہ بھی ہار گئے, محبوبہ مفتی بھی ہار گئی. اور اس کے مقابلے میں جو صاحب جیتے ہیں انجینئر عبدالرشید, وہ انڈیا کی ایک جیل میں قید ہیں, ان کی مہم وہیں سے چلی ہے. اور ابھی آئے گا انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے بعد جو الیکشن اسٹیٹ اسمبلی کا, اس کے بارے میں بھی سوالات ہیں کہ اس میں ہوگا کیا, اس لیے کہ بی جے پی کو یا انڈیا کی جو یہ ساری قوتیں ان کو پتہ چل گئے. ایک اور اہم بات ہے جو ہمارے یہاں لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے, اور یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ بی جے پی جو ہے یہ کوئی زیادہ غیر معمولی طور پہ اس معاملے میں متحرک ہے, اور کانگریس جو ہے وہ ایک طرح سے شاید ہوتی تو ایسا نہ ہوتا, اور کانگریس بہت بہتر ہے. یہ بات بھی ہمارے یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں خیال کافی لوگ سمجھتے بھی ہیں, لیکن کافی سمجھانے کی ضرورت بھی ہے کہ بی جے پی اور کانگریس جو ہے وہ ایک سافٹ چہرہ ہے ہندوستان کا, ایک اس کا ایک طرح سے ہارڈ چہرہ ہے. جہاں تک پالیسی کا تعلق ہے تو دیکھیے نا, کشمیر کا مسئلہ تو کانگریس نے پیدا کیا ہوا ہے نا. بابری مسجد کا مسئلہ وہ تو کانگریس کے زمانے میں 1948 میں بھی جب مورتیاں رکھی گئی تھیں, پھر 1990s میں بھی جب بابری مسجد کو تباہ کیا گیا, تو یہ تو ایک کنٹینیوس ان کا, لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کا ایک نسبتاً سافٹ چہرہ ہے, اور مختلف سیاسی ضروریات کے تحت ان کا طرز عمل بی جے پی سے مختلف ہوتا ہے. لیکن جب بات آئے کشمیر کی, جب بات آئے پاکستان کی, جب بات آئے ان کے ایک بحیثیت مجموعی انڈین نیشنل ایجنڈے کی, تو یہ کانگریس اور یہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو جب تک ہم اس طرح سے وہ ایموشنل انٹیلیجنس, آپ جانتے ہیں نا ایموشنل انٹیلیجنس کا کیا مطلب ہے, آپ اپنے آپ کو بھی جانیں, آپ اپنے مد مقابل کو بھی جانیں, آپ جن لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں انہیں بھی جانیں, تو اپنے آپ کو بھی جانیں. اور اپنے آپ کو جاننے کے لیے آپ کانشیسلی یہ کوشش کریں, ایز این انڈیویجول بھی اور ایز اے سوسائٹی بھی, ایز اے کنٹری بھی, آپ کانشیسلی یہ کوشش کریں کہ اپنی اسٹرینتھس پہ نگاہ رکھیں. آپ کی بہت ساری خوبیاں ہیں, ان خوبیوں پہ نگاہ رکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوریوں کو ایسے طاری نہ کر لیں اپنے آپ کے اوپر کہ جیسے ہم تو بس گئے گزرے ہی, ہمارے پاس بہت کچھ ہے بھائی.
یہ کیا وجہ ہے کہ اتنی ساری اس کے باوجود؟ ظاہر ہے ہندوستان نے 2001 کی بات ہے جب انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا تھا، وہ بھی ڈرامہ تھا کہ ان کی پارلیمنٹ پہ حملہ ہو گیا، 2001 کی بات ہے نا، اور 1 سال تک پاکستان کی اور ان کی فوجیں آمنے سامنے کھڑی رہیں. کیوں ان کو ہمت نہیں ہوئی ہم پہ حملہ کرنے کی؟ ظاہر ہے کچھ تو ہے نا یہاں. تو اپنے آپ کو اس طرح سے کمزور سمجھ کے بات کرنا، یہ سمجھیے شکست کا پہلا قدم ہے. آپ کے پاس بہت کچھ ہے، آپ کے دشمن کے پاس بھی بہت کچھ ہے، آپ کے پاس بہت کچھ نہیں ہے، ان کے پاس بھی بہت کچھ نہیں ہے. یہ تو ایک مجموعی پیکج ہوتا ہے جس پیکج میں آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اور اپنی مرضی سے چنا ہوا میدان جو ہے، اپنی مرضی سے چنا ہوا میدان، اس میں آپ کامیاب ہوتے ہیں، اور دشمن کی مرضی سے چنے ہوئے میدان میں آپ ناکام. اس لیے پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. آپ کو معلوم ہے نا، جب میچ ہوتا ہے اور کسی بھی قسم کا ٹاس ہوتا ہے، ٹاس کا کیا فائدہ ہے؟ کسی کے ذہن میں آتا ہے آپ ٹاس جیت جائیں تو آپ کو کیا فائدہ ہے؟ کانفیڈنس، فیوریبل کنڈیشنز، ایگریشن، آپ کو چوز کرنے کا انیشیٹو آپ کے پاس ہے. پہلا قدم آپ نے لینا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کنڈیشنز کیسی ہیں، آپ کو معلوم ہے پچ کیسی ہے، آپ کو معلوم ہے آپ کی ٹیم کیسی ہے، کہاں آپ کمزور ہیں، کہاں آپ اسٹرانگ ہیں. اب پہلا قدم آپ اٹھائیں گے. یہ جو پہلا قدم ہے جو یہ نہیں اٹھاتا، دراصل دوسرا قدم جس کو اٹھانا ہوتا ہے وہ ایک انہیرنٹلی ایک ڈیفیسٹ میں جا رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ وہ جو ایڈوانٹیج ٹاس جیتنے والے کو ہو گیا، آپ اس کو کاؤنٹر کر سکیں. تو اس اعتبار سے پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہوگی. اور پرو ایکٹیو میں محض یہ نہیں ہے جس کی جانب یہاں اشارہ ہوا، یہ تو ہے ہی ہے کہ انڈیا کی جانب سے یا پاکستان کے ایڈورسریز کی جانب سے یا کشمیر کے موومنٹ کے خلاف جو لوگ ہیں ان کی جانب سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے، ہم اس کا مقابلہ کریں. یہ تو کرنا ہی چاہیے. بھئی ایگریشن کون کرے گا؟ انیشیٹو کون لے گا؟ اگر انڈیا، جیسے آپ نے کہا، سچا کیس اور جھوٹا کیس، اگر سچائی والا کیس ہمارے پاس ہے تو ہمیں تو پرو ایکٹیو ہونا ہے نا. ہمیں بتانا ہے کہ بھئی اقوام متحدہ کی یہ قرارداد ہے، تم جواب دو نا کہ اس قرارداد کا تمہارے پاس کیا جواب ہے. تو اس لیے یہ انیشیٹو جو ہے یہ ہمیں لینا چاہیے، اپنی طرف سے آگے بڑھنا چاہیے. اور یہ بات درمیان میں نے اشارہ کیا تھا، اس کو مکمل کر کے ختم کرتا ہوں کہ دیکھیے ہم جزیرے میں نہیں ہیں، ایک عالمی نظام ہے. وہ عالمی نظام جو ہے وہ غیر معمولی طور پہ ایک طرح سے ڈبل اسٹینڈرڈ والا ہے. اس میں مائٹ از رائٹ جو ہے وہ فار آل پریکٹیکل پرپزز موجود ہے. اور آپ کو معلوم ہے، لیکن دوسری جانب یہ جب سیکریفائسز ہوتی ہیں، یہ غزہ کا ذکر آیا، اس کو تازہ مثال کے طور پہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ غزہ کے معاملے میں امریکہ نے 3 مرتبہ قرارداد کو UN سیکیورٹی کونسل میں ویٹو کیا. جب وہ جنرل اسمبلی میں آئے تو جنرل اسمبلی میں قرارداد آئی تو 153 ملکوں نے اس قرارداد کی حمایت کی، آؤٹ آف 190، کس کو یاد ہے، 193 کنٹریز ہیں اقوام متحدہ کے ممبر. اس میں سے 153 نے اس کی حمایت کی، قرارداد کی کہ اسرائیل کو فوراً جو ہے روکا جائے. اس میں سے 40 ملکوں نے ایبسٹین کیا، 40 ملکوں نے، اور 10 ملک امریکہ اور اسرائیل سمیت صرف 10 ملک وہ تھے جنہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی. تو یہ اس کے باوجود کہ مائٹ از رائٹ، اس کے باوجود کہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک، ٹیکنالوجیکلی ڈیولپڈ ملک وہ ہیں، پولیٹیکلی وہ بڑے اسٹرانگ ہیں، اس کے باوجود ان کو پہلے سیکیورٹی کونسل میں فیس کرنا پڑا، پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ جنرل اسمبلی میں فیس کرنا پڑا. اس کے بعد پھر امریکہ خود قرارداد لایا. اس قرارداد کو بھی عمل درآمد کے اعتبار سے یعنی بہت پیچھے کر دیا گیا. تو حقیقت یہ ہے. اسی طرح ICJ میں کیس آ گیا، ICJ نے بھی پھر ایک طرح سے رولنگ جو ہے وہ بحیثیت مجموعی اسرائیل کے خلاف دے دی. یہ بہت لمبی اسٹرگل ہے. اس کو اگر ہم 2-4 دن میں نتیجہ نکالنا چاہیں، اس یعنی ایک طرح سے بہت ہی ڈسٹارٹڈ سسٹم میں، ایک ایسے سسٹم میں جو بنیادی طور پہ انہیرنٹلی ڈسکریمنیٹری ہے، اس سسٹم میں ٹائم لگے گا. اور جو بیٹسمین کریز پہ آ کے اپنے پیشنس کو لوز نہیں کرتا، وہ بیٹسمین زیادہ دیر کھیلتا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ پیشنس کو لوز نہیں کرنا. قربانیاں تو شاید کشمیری جتنی دے رہے ہیں پاکستان میں تو ہم لوگ نہیں دے رہے، لیکن ہمارا اپنا رول جو ہے وہ اگر ہم ادا کرتے رہیں پیشنٹلی، کنسسٹنٹلی، اس میں گیپ نہ آنے دیں،
اور اپنی انرجی کو ڈائیورٹ کریں ٹورڈز اور ایڈورسری، آپس میں اپنے آپ کو ایک طرح سے متحد رکھیں۔ اسٹریٹجی پہ ہمیشہ ایک سے زائد آرا ہو سکتی ہیں، لیکن گول پہ ایک سے زیادہ آرا نہیں ہونی چاہیے۔ گول ایک ہی ہے، اس گول تک پہنچنے کے لیے کوئی کہے رائٹ سے اٹیک کرو، کوئی کہے لیفٹ سے اٹیک کرو، جس کی جو صلاحیت ہے وہ وہاں سے اٹیک کرے۔ اس پہ پریشان نہ ہو کہ اس پہ کوئی سنگل روٹ ہوگا، پہنچنا وہی ہے، روٹ ہر ایک اپنے اپنے حساب سے کر سکے۔ بہت شکریہ، میں نے ذرا زیادہ وقت لیا۔